تشریف لائے ہیں وہ ان کا ہے، وہ خود یہاں نہیں آنا چاہتے، کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت تو انبیاء ہی ہیں، ان سے بڑا ثبوت اور کوئی تصور میں نہیں آ سکتا۔ ویسے تو ہر انسان خود بھی ایک ثبوت ہے، اگر اپنے نفس پہ غور کرے اور دیکھے کہ میں کیا ہوں، کس غرض سے آیا اور کون ہوں، میری انا کیا چیز ہے، مجھے سوچنے کی طاقت کیوں نصیب ہوئی، جبکہ کیمسٹری اور فزکس میں کوئی قانون نہیں ہے جو سوچنے کی طاقت پیدا کر سکے۔ یہ سیدھی سادھی چند باتیں اگر انسان اپنے وجود پر اطلاق کر کے دیکھے تو وہ ذاتی ثبوت اس کی ذات کے لیے اس کی ذات میں سے مہیا ہو سکتا ہے۔ مگر جب آپ سب سے بڑا ثبوت کہتے ہیں تو مراد یہ ہے جو سب دنیا کے سامنے علی الرغم پیش کیا جا سکے، مخالفت کے باوجود ان کے مقابل پر رکھا جا سکے، وہ ثبوت سب سے بڑا انبیاء کا وجود ہے۔ اس کے بہت سے پہلو ہیں، اگر سارا مضمون بیان کیا جائے تو پھر ایک ہی سوال اس پہ لگ جائے گا، مگر چند اہم نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ اسے محض دعویٰ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک حقیقت کے طور پر پیش کرنے والا غیروں کے سامنے پیش کر سکے۔ جتنے معروف انبیاء ہیں جن کی تاریخ محفوظ ہے، ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی میں ایک بھی جھوٹ ثابت نہیں، اور ایک بھی جھوٹ کا الزام ثابت نہیں۔ ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی میں بچپن سے لے کر دعوے تک، جو اکثر بھرپور جوانی گزرنے کے بعد ہوتا ہے، کوئی ایک بھی داغ ان کی عصمت پر، ان کی پاکیزگی پر غیروں نے بھی نہیں لگایا۔ تمام انبیاء اپنی پہلے کی زندگی میں وہ وجود تھے جن پر نظریں اٹھ رہی تھیں۔ کبھی انہوں نے انسان پر بھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کوئی حرص نہیں کی، کبھی دولتیں جمع نہیں کی، کبھی سرداری کی کوشش تک نہیں کی، سرداری کے مقابلوں میں آئے ہی نہیں۔ اچانک جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کا پیغام ملا ہے اور وہ یہ ہے، تو یہ سب سے بڑے تعجب کی بات ہے کہ نفسیاتی لحاظ سے یہ ممکن کیسے ہے کہ ایک شخص جو لوگوں کے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں امین ہو، بغیر نفسانی خواہش کے رہا ہو، اس کی کوئی بڑائی کی آرزو ثابت نہ ہو، وہ اچانک خدا کی طرف جھوٹ منسوب کرنا شروع کر دے۔ اگر خدا نہیں ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے کسی اور غرض سے خدا کا نام استعمال کیا ہے، اس کے سوا کوئی نکلتا نہیں۔ اور اگر یہ ہو تو پھر اس وقت کا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ اور اچانک ایسی کایا پلٹ جانا کہ جو انسانوں میں سب سے بڑا سچا تھا وہ اچانک ان میں سے سب سے بدترین جھوٹا بن گیا، یہ انسانی فطرت قبول نہیں کر سکتی۔ مگر صرف اتنا ہی نہیں، جب اس نے کوئی اور تمنا دل میں چھپا کر خدا کی طرف منسوب ہونے کا دعویٰ کیا، اور خدا وہ جانتا ہے سب سے زیادہ کہ خدا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ اتنی بڑی ضرورت اس کو خدا پر جھوٹ بولنے کی ممکن ہی نہیں تھی اگر اس عرصے میں اسے کامل یقین نہ ہوتا کہ جس ہستی کی طرف میں جھوٹ منسوب کر رہا ہوں وہ قادر ہے، وہ توانا ہے، وہ مجھے جڑوں سے اکھاڑ کے پھینک سکتی ہے۔ تو وہ وجود جو دہریت کے اس سفر میں آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، وہ دہریت کے نشان پیچھے چھوڑ کر چلتا ہے۔ اس کی مجالس میں وہ گفتگو ہوتی ہے، اس کی مجالس گواہ ہو جاتی ہیں کہ یہ وہ شخص تھا جو مذہب کے مذاق اڑایا کرتا تھا، جو خدا کی ہستی کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ اس کے بغیر نفسیاتی سفر یہ ایک چھلانگ کا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی شخص دعویٰ دار ہے تو اس کو اپنی عقل کا امتحان لینا چاہیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ شخص دہریہ بنے اور اچانک بنے، اور دہریہ بھی اس درجے کا کہ اس ساری سوسائٹی میں اس جیسا کوئی دہریہ نہ ہو۔
اور بڑی جرت سے پھر ایک فرضی نام کے اوپر اپنی بڑائی کی خاطر ایک دعویٰ پیش کر دے. یہ دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال یہ ہے کہ جب وہ کر دے تو جس بڑائی کی خاطر کیا تھا اسی بڑائی کو اپنے ہاتھوں سے اسی بڑائی کا اپنے ہاتھوں سے قلقامہ کر دے, اس کے امکانات کی بیخ نہیں کر دے. کیونکہ جب وہ دعویٰ کرتا ہے اور یہ مسلمہ تاریخ انبیاء کی, تو اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں, اس کے دوست بھی دشمن ہو جاتے ہیں, اس کا اپنا خاندان اس کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے. یہ بات درست ہے اور خطی ہے. تو پھر جس مقصد کی خاطر اس نے دعویٰ کیا تھا اس مقصد کو اپنے ہاتھ سے اس نے پارا پارا کر دیا. پھر سوچتا, فکر کرتا کہ خام خواہ ایک مصیبت لے بیٹھا. آج کے زمانے کے سیاستدانوں سے نہ صحیح, اس زمانے کے سیاستدانوں سے سبق لے لیتا کہ ایک بیان دے کر جب متوقع رد عمل نہیں نکلا تو توبہ توب کر کے واپس جاتا کہ نہیں, میرا تو مطلب ہی تم نہیں سمجھے. میں نے کب کہا تھا کہ مجھے خدا نے کچھ بنایا ہے اور خدا نے مجھے ایک مقصد کے لیے کھڑا کیا ہے. اکیلا ساری سوسائٹی کے خلاف اپنوں کو غیر ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے, غیروں کو اور بڑھ کر دشمن بنتا ہوئے دیکھتے ہوئے اس دعوے پہ قائم رہتا ہے. کون سا سہارا ہے جو اس کڑے وقت میں اس کا ساتھ دیتا ہے؟ اگر یقین نہ ہو کہ خدا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ یہ کردار ادا کر سکے. پھر دعوے یہ کرتا ہے کہ میں ایک رہ گیا ہوں بس, اور میرا خدا میرے ساتھ ہے. تم زور لگاؤ, ساری طاقتیں استعمال کر لو, تم مجھے مٹا نہیں سکو گے. اور یہی ہوتا ہے. اس مضمون کو آگے بڑھائیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کوئی معقول انسان ادنا سے بھی عقل رکھتا ہو تو نبی کے دعوی ایمان باللہ پر وہ کوئی آنچ نہیں لا سکتا, کوئی حرف نہیں رکھ سکتا. ہر قسم کی شکوک سے بالا دعویٰ ہے. اور سارے عالم اسلام, عالم مذہب میں, اس کی ساری تاریخ میں یکساں چسپاں ہو رہا ہے. آدم سے لے کر نوح تک پہنچے, نوح کے بعد ابراہیم کی باری آئے گی, ابراہیم سے باقی انبیاء چھوڑتے ہوئے اب موسیٰ پہ آ جائیں, عیسیٰ پہ چلے جائیں. درمیان کے انبیاء, جتنے بھی درمیان کے انبیاء گزرے ہیں, اگر ان کو بھی نام ذہن میں رکھ لیں تو ایک مسلسل تاریخ ہے. انسان کی تہذیب کی تاریخ کے ساتھ ساتھ مسلسل پہلو بہ پہلو چل رہی ہے اور قطعی ہے. اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. اور پھر دنیا کی ہر جگہ یہی بات ہوئی ہے. ہندوستان میں آئیں تو کرشنا کا وجود ہمیں نظر آتا ہے. سارے مقابلوں کے باوجود اس کرشنا کی بات نہیں کر رہا جس کو ہندو خدا سمجھتے ہیں. اس کرشنا کی بات کر رہا ہوں جس کے متعلق ایک حدیث میں آتا ہے کہ کان فی الہند نبی, ہند میں بھی ایک نبی تھا, اسمہ کاہن, اس کا نام کاہن تھا. اور کرشن کنہیا اور کاہن یہ وہی نام ہے دراصل جو مختلف تلفظات کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں. تو اس بحث کو چھوڑیں, میں جو بات کر رہا ہوں مسلمانوں کے لیے اس کے سوا چارہ نہیں کہ ہندوستان میں کسی نبی کا وجود تسلیم کریں. اگر وہ کہیں کرشن نہیں تھا تو دکھائیں پھر اور کون تھا. کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ ہر دنیا کے ہر حصے میں, ساری دنیا کے ہر حصے میں ہم نے نبی بھیجے ہیں, ہر زمانے میں بھیجے ہیں. تو اس پہلو سے ہندوستان کی تاریخ بھی گواہ بن جاتی ہے. ایک ادنا بھی تزلزل نہیں دکھایا باوجود اس کے کہ ان کے مقابل پر بہت بڑی طاقتیں جمع ہو گئی تھی. پھر حضرت زرتشت کی تاریخ لیں, پھر حضرت کنفیوشس کی تاریخ لیں. دنیا میں جتنی بڑی بڑی قومیں مذہب کے نام پر قائم ہوئیں اور آج تک زندہ ہیں اور مضبوطی سے دنیا میں مستحکم ہو چکی ہیں, ان سب کی ایک ہی تاریخ ہے جو دہرائی جا رہی ہے. تو ایک کا انہوں نے کب کیا تھا؟ یہ تو ایک دوسرے سے ملے بھی نہیں تھے, ان کے زمانے جدا جدا تھے, ملک الگ الگ. پھر کیسے ممکن ہے کہ ان سب نے ایک ہی اسکیم سازش سے سوچی ہو اور ایک ہی طرز پر پھول کی طرح کھلے ہوں اور ہر پتی اسی طرح کھلی ہو جس طرح دوسرے پھولوں کی کھلتی چلی گئی؟ یہ یکسانیت, یہ عالمگیر
اتحاد، جبکہ آپس میں میل جول کا کوئی رابطہ نہیں. یہ سارے مضمون ہیں، میں جیسا کہ کہا تھا مختصر میں عرض کروں گا، ان پر آپ غور کریں تو انبیاء کا وجود خدا کی صداقت کی، خدا کے وجود کا سب سے بڑا ثبوت ہے، اور ایسا ثبوت ہے کہ کوئی ذی ہوش جو تعصب سے پاک ہو اس کو رد نہیں کر سکتا.